میرے دوست اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ ہماری نماز میں کمال پیدا ہو جائے. یہ بڑی غرض ہے نکلنے کی. اس لیے کہ جس طرح ایک آدمی مہینہ 2 مہینہ لحاظ فرمائے اسپتال میں رہتا ہے علاج کے لیے، وہاں ساری دوائیں غذا وقت پر ملتی ہے، ڈاکٹر بار بار آ کر دیکھتے ہیں. اس طرح انسان کی جسمانی صحت کے لیے اسپتال کا ماحول ہے، اس طرح مسلمان کی ایمان اور دین کی صحت کے لیے اور عمل کی اصلاح کے پیدا ہونے کے لیے مسجد کا ماحول ہے. آپ دیکھ لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہی تھا، آپ کا طریقہ تربیت یہی تھا. آپ کا جو آج کوئی کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہوں حدیث کا انکار کرتا ہے، اور کیا ہے اس کے بعد وہ جاہل ہے. یہ کہتا ہے کیا مسجد ہدایت ملے گی، کیا مسجد آنا ضروری ہے، جاہل ہے. تو خبر ہی نہیں ہے کہ سیرت میں تربیت کا طریقہ کیا ہے اور آساتذہ کا معمول کیا ہے. وقت ثقیف آیا، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جہاد نہیں کریں گے، 3 سال تک ہمارا بت اسی طرح رہے گا، اپنے بت کو ہم نہیں توڑیں گے. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بتوں پر جو چڑھائے جاتے ہیں وہ ہماری آمدنی ہے کفر کے زمانے کی، ابھی وہ چلتی رہے گی کچھ عرصہ. فرمایا کہ نہیں، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ان کی شرائط تھی. ہم مسلمان ہو کر رہیں گے. جس طرح مجھے معاف کرے، آج کے مسلمان کا خیال ہے، جو آج کے مسلمان کا خیال ہے کہ قومیت کا اسلام کافی ہمارے لیے، یہ اپنے آپ کو مسلمان قوم سمجھتے ہیں. مسلمان قومیت کا نام نہیں ہے، مسلمان امت ہے، امت محمدیہ کا نام ہے. امت محمدیہ کا نام مسلمان ہے. اس لیے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے حضرت ثقیف کو مسجد میں شرایا، فرائض کا انکار کر رہے تھے. جب عمل کے ماحول میں رہے تو سارے عمل کی سزا پیدا ہو گئی. فرمایا آپ نے زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، یہ روزے بھی رکھیں گے، یہ سارے اعمال کریں گے، انہیں مسجد میں رکھو. خیمہ لگوایا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسجد میں رہنا بذات خود مطلوب ہے، مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے، مسجد میں رہنا اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنا ہے. ظاہر بات ہے آپ کسی گھر میں جائیں گے تو صاحب خانہ کے قریب تو رہیں گے نا. گھر کس کے ہیں؟ کہ اللہ کے. جب اللہ کے گھر ہیں تو پھر اللہ کے گھر میں رہنے والا اللہ کے قریب رہے گا نا. اس لیے میں نے تاکید سے عرض کیا ہے کہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں، خروج میں ہوئے اپنے مقام پر، ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم ہر فرد کو دعوت دے کر اسے مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں اور یہاں لا کر بات سمجھائیں. اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے. اور صاحب فرماتے تھے تم گھروں میں تشکیل کرو گے، گھر کے سارے تقاضے سامنے ہیں، چھٹا بک رہی ہے، بیوی عمل سے ہے، بچہ بیمار ہے، بہت سارے آزار ہیں، لیکن اگر تم اسے مسجد کے ماحول میں لے آؤ. میں آپ سے کیا عرض کروں، میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ کے. جس طرح غزوات میں ملائکہ کے اترنے سے صحابہ کے دلوں میں ہمت اور شجاعت پیدا ہوتی تھی، اس طرح مسجد کے ماحول میں تشکیل کرنے سے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ہمارے ساتھیوں میں ہمت اور شجاعت پیدا ہوگی. آپ تو انکار کریں گے، آپ کو تو حقائق معلوم ہی نہیں ہے نا. آپ تو صاحب کہہ دیں گے کہ نہیں فرشتے کوئی نہیں اترتے جی. آپ کو تو حدیث سے بھی خبر نہیں ہے، آپ بڑے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. آپ کو تو یہ حدیث بھی معلوم نہیں ہے کہ جہاں بھی حلقہ لگتا ہے ایمان کا یا علم کا یا قرآن کا، فرشتے پروں سے آسمان تک اس کو گھیر لیتا. آپ کو تو اس حدیث کی بھی خبر نہیں ہے، آپ اس قدر انجان ہے، آپ کو حدیث کی بھی خبر نہیں ہے. آپ انکار کر دیں گے صاحب. کوئی آگے مطلب پوچھے گا، آپ کہہ دیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، فرشتے کہیں نہیں اترتے. جی ہاں، پتہ ہی نہیں آپ کو. اتنی معمولی حدیثیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جہاں حلقہ قائم ہوتا ہے علم و ذکر کا اور ایمان کا، فرشتے دوسرے فرشتوں کو آوازیں دیتے آ جاؤ یہاں، آ جاؤ یہاں، آ جاؤ یہاں حلقہ لگا لو، یہاں آ جاؤ. جی ہاں، پڑھیے آپ حدیث. آپ کو پتہ ہی نہیں حدیث کی. آپ کو تو ہر بار غلو معلوم ہوتی ہے اور اس کا آپ پھٹ سے جواب دے دیتے ہیں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اس طرح فرشتوں کے غزوات میں نزول سے
صحابہ کے دلوں میں سکون، اطمینان اور ہمت پیدا ہوتی ہے. میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر آپ مسیح کے وہاں ملا کر تشکیل کریں تو آپ کا مجمع بازار اور گھر کے ماحول کے مقابلے میں مسجد کے ماحول میں آپ سینکڑوں قصے ہیں. حضرت علی کو جھنڈا دینا تھا خیبر کے موقع پر، آنکھیں دکھی ہوئی تھی، آپ نے جھنڈا گھر نہیں بھجوایا. حضرت علی انکار کرنے والے نہیں تھے کہ وہ انکار کرنے سے تقاضے کا. آپ نے فرمایا علی کو مسجد میں لے کر آؤ. حضرت علی کو لایا گیا، آنکھیں دکھی ہوئی تھی، بہت سخت تکلیف تھی آنکھوں میں، دونوں آنکھیں بند. ان کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقاضا جو دیا مسجد میں بلا کر دیا کہ لو علی یہ جھنڈا پکڑو اور اللہ تمہارے ہاتھ سے خیبر کو فتح کرائیں گے.